بڑی خوبصورت حاضر پیش کر رہے تھے ثنا خان مصطفیٰ مفتی ہدار مفتی گلزار رحمان صاحب۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب بلا تخیر میں خطاب کے لیے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت مفتی پاکستان مفتی ہدار ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ آئیں اور اپنے روحانی وجدانی خطاب سے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ نے ذرا محبت سے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، بولیے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیا من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا من سب نبیا۔ نعرہ حیدری۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت ذی وقار، محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کے اگر ایکو آف کر دیں آواز جو دو بار آ رہی ہے، ایک ساتھ کی آواز کر جزاک اللہ۔ لمحہ لمحہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارتا، اور جب مدینے میں آئے تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔
آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا, لو ادرکت والدیہ او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو, اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے. میرے گھر میں غربت دیکھی تھی, دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے. میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی, محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے. میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا, سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے. آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شک میں مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر ہوئی, ابا کی ریت کا مقام اور 3 نفوس پر مشتمل قافلہ. حضرت ام ایمن, حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا. سمجھ گئے کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا. ام ایمن کو قریب بلایا, اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا, ام ایمن میرے اس بیٹے کو باحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں, لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا, بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں, وذکر باق و ولدت طہرا, لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے. یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی. آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے, امی آپ بولتی کیوں نہیں, امی آپ بولتی کیوں نہیں, لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو کھودا ہوگا. اندر ماں کا جسد اطہر رکھا, اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے. آج ہو بھی کیا سکتا تھا, مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام. آپ احباب بس میری بات سن لیں, تشریف رکھیں, جزاک اللہ, اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے. میں بس وقت سمٹ رہا ہے, میں صرف اپنی بات مکمل کرنی ہے اور آپ کا توجہ سے بات سننا ہی یہ اظہار محبت اور شفقت ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو چھوڑا ہو, بار بار پلٹ کر دیکھتے, نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ. پھر 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا. پورا مکہ امڑ کے آ گیا. لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے, لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا, جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا. پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی. طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے, گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی. ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا. اتنے کٹھن حالات دیکھنے کے بعد آج جب میرے محبوب علیہ السلام اپنے اصحاب کو نماز پڑھانے کے لیے جلوہ فراز ہوئے, تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا, لو ادرکت والدیہ او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پہ آتی, چلمن سرکاتی, اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی, ابنی محمد, میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا, لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا.
زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں۔ یار ایک ایسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا بھی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری پیروں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل اپنے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ اس طرح چلتا رہے گا، ان پڑھ جاہل لوگ ہمارے اوپر قابض رہیں گے، اس وقت تک یہ حالات نہیں بدلیں گے۔ ایک طرف ماں تڑپ رہی ہے، باپ فالج میں مبتلا ہے، بیٹا ہے کہ کوئی پیر کی دربار کی حاضری قضا نہیں ہونے دیتا، اور کوئی ہے جو کہ کرکٹ کا میدان کا چھوڑنے کا مزاج نہیں بنتا۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو دین نہیں دیا، ہم نے لوگوں کو شعور شریعت نہیں دیا، ہم نے لوگوں کو آگہی سیرت نہیں عطا کی، جس کی وجہ سے یہ حالات ہمیں دیکھ۔ کسی کو قرت نہیں ملے گا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ یہاں تک ارشاد فرما دیا، میں جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ اس سے آگے کیا بات ہوگی؟ میں جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا پیر ہے، وہ کون سا قرب ہے جو ماں باپ تڑپ رہے ہیں اور کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا واضح قرآن میں لکھا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں، عبادت صرف اس کی ہے، اور فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ تو سب سے پہلی اہمیت ماں باپ کو حاصل، لہٰذا ہمیں اس کے اوپر غور کرنا۔ ہم ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہماری خوشی بھی اس میں ہے کہ تم یہ دین کا کام کرو، تم یہ تحریک کا کام کرو، تم تنظیم کا کام کرو، تم جو ہے وہ بزرگوں کی خدمت کرو۔ ماں باپ کو دیگر بھائی اہمیت دیتے ہوئے بھائی کو اور اس کو رخصتی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تو اس کام کے لیے ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے اور تو دین کی خدمت کر، تو اس طرف چلا جا، اور ماں باپ کی رضا بھی اس میں، تو یہ ایک الگ امر ہے۔ لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر یہ خیال کرے کہ میرے پیر سے مجھے کچھ ملے گا، صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں۔ یہ سب سے اہم فریضہ ہے جس کی طرف ہمیں ترغیب دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر عرض کی حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور میں تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور سچی بات ہے یار ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل، ہمیں شاید ادراک اس بات کا نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کو، تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھو تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑوں سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹتا اور وہ پیک کیا ہوا گوشت ساتھ لے جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ عمل دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر
بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات تو نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، آج بیٹی کو رخصت کرتے وقت ان کی آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، بھائی غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا۔ کہاں ذبح کرنے والے آج زندہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کروں۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہوگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔
کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی تو کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتا۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ حضور والا 40 سال کے اعلان نبوت کے بعد نہیں، سن 2 ہجری میں 313 اصحاب کے ساتھ 1000 کافروں کی کمر توڑ دینے کے بعد نہیں، فتح مکہ کے دن 10,000 سپاہیوں کے ساتھ بغیر تلوار چلائے مکہ المکرمہ کو فتح کر لینے کے بعد نہیں، میرے حضور تو جناب وہ ہیں جو بہن کی گود میں بھی سردار ہی لگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب قیلنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دی، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑا دیا۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دے۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت،
جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا نا کتنا معتبر ہے۔ یہ چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے کہ میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کی اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار اس وقت بھی تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرتی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتے تو کی، اگر تو مجھے محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دوں۔ زمانے کو محبتوں کا درس، الفتوں کا پیغام میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں
جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، چراغا بھی کیا، ہم نے جھنڈیاں بھی لگائیں، ہم نے دیگیں بھی پکائیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ بات ذہن نشی رکھنا بیٹا کہ یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے محبوب کی سیرت ہے، منزل میرے محبوب کی ذات ہے، منزل ان کی تعلیمات ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ بڑا نادان ہوگا وہ مسافر جو آغاز پر تو جھوم جھوم کر استقبال کے نعرے لگاتا رہا اور پیچھے پلٹ کر اس نے پھر منزل کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اپنے رسول کی سیرت کو اپناؤ، ان کی تعلیمات کو اپناؤ، یہ حقیقتوں کا سفر ہے۔ زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب، طریقہ در رسول سے ملے گا۔ اگر عملاً ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر مجھے اور آپ کو رک کر اپنے عشق رسول کا ایک لمحے کے لیے محاسبہ کرنا چاہیے۔ جملہ تو سخت ہے لیکن کسی لکھنے والے نے ہمت کر کے لکھ دیا، اور کیا خوب کہا کہ وہ عشق جو تمہیں گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا رہا، غور کرنا کل قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچائے گا۔ مجھے اور آپ کو رک کر اس عشق کا بھی محاسبہ کر لینا چاہیے کہ جو محفل میں تو گرم ہوتا ہے، فجر کے وقت جاگنے بھی نہیں دیتا ہے، تو اس عشق کو روک کر ایک دن پوچھ لینا چاہیے کہ تو سڑک چوراہے محفل کے نعرے میں ہی نظر آتا ہے، تو فجر کی نماز کے وقت کیوں نظر نہیں آتا، تو عشاء کے وقت مسجد میں کیوں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سوکھا عشق ہے کہ نعرے لگائے اور اٹھ کر چلے گئے، نوٹ پھینکے اور جو ہے وہ اگلے جلسے کی تیاری تک ہم نے چھٹی لے لی۔ میں آپ سے واضح کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے لاہور کے ایک دوست ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چھٹی کس دن کرتے ہیں، جمعے کی یا اتوار کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب نہ جمعے کی اور نہ اتوار کی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا مسائل اتنے ہیں، اخراجات اتنے ہیں، ہماری دکان 24 گھنٹے 7 دن کھلی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ بس یہی پوچھنا تھا کہ جس نبی کے نام پر ہم کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں، ایک پلڑے میں اپنا کاروبار رکھیے اور دوسرے پلڑے میں ان کی تعلیمات، پھر میں اور آپ غور کریں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اپنا کاروبار تو 24 گھنٹے 7 دن 365 دن مہینے سال کے 12 ماہ کوئی چھٹی نہیں ہے۔ جس نبی کے نام پر ہم کٹنے کے لیے تیار ہیں، ان کے دین کا کام سال میں صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی اپنا سالانہ جلسہ اور پھر اگلے سال کی تیاری، بس بات ختم ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا ہوگا، دین کا کام 24 گھنٹے اپنے لیے لازم قرار دیجیے، اور دین کا کام صرف محفل کروانا نہیں، دین کا کام، دین کا پیغام، اور صرف یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس نے ہی جو ہے وہ دین کی دعوت دینی ہے۔ اگر میں دکان پہ بیٹھ کر 100% سچ بولتا ہوں تو میں دین کے پیغام کا داعی ہوں۔ اگر میں غصے کے وقت گالی نہیں دیتا ہوں تو میں دین رسول کے پیغام کا پھیلانے والا ہوں۔ اگر میں بہنوں سے محبت نبھاتا ہوں، بھائیوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھتا ہوں تو میں دین کا پیغام پھیلانے والا ہوں۔ میرا رویہ، میرا انداز معاشرت یہ لوگوں کو دین دیتا ہے، نہ کہ صرف ممبر سے دین ملتا ہے۔ ممبر سے تو بھولا ہوا سبق یاد کروایا جاتا ہے، اصل امتحان تو صبح ہوگا۔ اگر ہم نے صبح کی فجر نہیں پڑھی اور آج کی 4 بھی قضا ہیں، 5 قضا ہیں، اور صبح فجر پڑھنے کا بھی پروگرام نہیں ہے ابھی تک، تو پھر رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ نعرہ تو میرا پورے مجمع میں سب سے زیادہ گونج رہا تھا، ہاتھ تو پوری محفل میں میرے نیچے نہیں آ رہے تھے، اور صبح فجر کے وقت تو میں دکھائی دیتا ہی نہیں۔ تو پھر اس عشق کو روک لینا چاہیے، ایک لمحے کے لیے محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس پلڑے میں جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جلسے والے دن تو مسجد بھری نظر آتی ہے، لیکن مسجد میں یہ معذرت مجھے فتوے سے معاف رکھنا، سب فضائل و مناقب کے باوجود یہ جلسے کی حاضری فرض نہیں تھی، یہ مستحب تھا، لیکن فجر عشاء یہ فرض حاضری ہے، اور یہ رب رسول نے فرض کی۔ کل چیلم 10ویں کے ختم کے لیے تو ہم بچے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بیٹا کاروبار کی چھٹی بھی کرو، یہ برادری کے اندر ایک تقریب ہے، وہاں پہنچنا ہے، اور ساتھ بتانا ابا جی کی صحت ٹھیک نہیں تھی، آنا انہوں نے تھا، لیکن انہوں نے مجھے بھیجا میں فلاں کا پتر ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ فلاں کی حاضری ہوئی ہے۔ کل چیلم 10ویں ختم کی حاضری تو ہمیں بڑی یاد ہے، لیکن رب کے حضور جھکنے والی حاضری ہمیں بھی تک یاد نہیں ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا ہوگا کہ ہم نے دین کیا سمجھا، ہم نے دین کیا سمجھا، اور ہم نے دین پر عمل کتنا کیا۔ عمل کا تقاضا ہے دین کا ہم سے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ زبانی جمع خرچ کے نعرے ہیں، یہ سیاسی جلسے میں بھی لگ جاتے ہیں۔
مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے. اگر میرا سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ عمل منافقت کا رویہ اختیار کرتا ہے, میں کہتا کچھ ہوں میں کرتا کچھ ہوں. آج کتنے لوگ ہیں کسی جگہ پہ بیٹھے وہ کہتے جی وہ سچا بندہ ملتا ہی کوئی نہیں. اگر ایک بندہ سچ نہیں بولتا ہے تو واقعی سچے تو ختم ہو جائیں. آپ یہ 300-400 لوگ بیٹھے ہیں, اگر اتنے لوگ یہ عہد کر لیں کہ ہم صبح کا دن 100% سچ کے ساتھ گزاریں, آپ جانتے ہیں کتنی بڑی تبدیلی, یہ کتنا بڑا انقلاب ہے جو صبح اس شہر میں اس گاؤں میں آ سکتا ہے. اگر یہ 300 بندے اس بات کی ضمانت دے دیں کہ جناب ہم 100% سچ بولیں گے کل, اور اگر ایک بندے کے ساتھ صرف 10 بندے سلام لیتے ہیں تو رات آپ کے اس دیہات میں اس علاقے میں 3000 بندے گھروں میں بیٹھ کے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے سچے بندوں کو دیکھا بھی ہے, سچوں سے سلام بھی لیا. لیکن اگر ایک بندہ بھی ہمیں سچا نہیں ملتا تو پھر رک کر سوچنا چاہیے سچ کہاں پہ ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے صاحب. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دھوکہ بھی دے رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, فراڈ بھی کر رہے ہیں, 10 نمبر بھی بیچ رہے ہیں. سارا کچھ ہم کرنے کے بعد شام کو جاتے ہو 11ویں کا ڈبہ بھی مٹھائی کا پکڑا جاتے ہیں مسجد میں. تو پھر رک کے سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی قبولیت نہیں ہے صاحب. یہ دھوکہ ہے, نفس کا دھوکہ ہے. اپنے رسول کا دین سیکھیے, خود سیکھیے, اپنی اولادوں کو سکھائیے اور عمل کرنے کا جذبہ لے کر اٹھیے. میں دعوت فکر دینا چاہوں گا, اگر آج کسی نے شاہ نہیں پڑھی اور صبح کی 4 باقی بھی رہتی ہیں, میں دعوت دیتا ہوں 5 نمازیں قضا کر کے سونا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا کہ مالک مجھے فجر اٹھنے کی توفیق دینا. اگر تو یہ فکر پیدا ہوئی ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کا جلسہ کامیاب. اور اگر یہ فکر آئی نہیں ہے, جو کرانے والے انہوں نے بھی شاہ نہیں پڑھی تھی, جو آنے والے انہوں نے بھی نہیں پڑھی تھی, جو جانے والے انہوں نے نہیں پڑھنی, تو پھر رک کر سوچنا ہوگا صاحب یہ فرض تھا. اور ہم نے شب برات پہ بھی قضا کی, اب بھی قضا کی. شب برات پہ ہم نے معافی مانگی اور ابھی 15 دن نہیں گزریں گے کہ ہم وہاں دوسرے دن وہیں پر کھڑے ہیں. تو پھر رک کر سوچنا ہوگا کہ شب برات کی رات مسجدوں میں جو لوگ آئے تھے وہ ایک دم اوپر سے نازل نہیں ہوئے, تو وہ اسی شہر اسی گاؤں انہی دیہاتوں کے لوگ تھے. لیکن وہاں تو ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے رہے اور صبح فجر میں پھر وہی حالت تھی. تو پھر مجھے اور آپ کو رک کر ایک سچی توبہ کی قوم کو ضرورت ہے. اس کی ضرورت صرف حکمرانوں کو نہیں ہے, پوری قوم کو جھکنا پڑے گا اور اپنے رب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑے گی. آئیے اپنے عمل کا محاسبہ کیجئے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کیجئے. اور اگر ایسا ہو جائے پھر نعرہ زندگی میں ایک ہی لگا ہو. عمل کی طاقت اتنی ہوتی ہے جو انسان کو جو ہے وہ نیکی کا مسافر بنا دیتی ہے. اللہ کی بار میرا کوئی جملہ یا کوئی فکر کا زاویہ کسی کے دل پر بوجھ لگا ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. آئیے دین سیکھیے, اپنے حصے کی شمع کو روشن کیجیے, اپنی نمازوں کا محاسبہ کر کے ان کی ادائیگی کیجیے. انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں تھا, کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین اللہم. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. آئیے دین سیکھیے, اپنے حصے کی شمع کو روشن کیجیے, اپنی نمازوں کا محاسبہ کر کے ان کی ادائیگی کیجیے. انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں تھا, کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین اللہم مبارک وسلم. میرے مالک اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت تیری توفیق سے نکال کر جمع ہوئے, سب کا آنا قبول فرما. قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما. یا اللہ اتنی روشنیاں اتنے چراغ ہم نے تیرے رسول کی محبت میں جلائے, یا اللہ یہ ہمارا عمل قبول فرما. یا اللہ ہمارے عمل کو مزید توفیقات سے نواز دے. یا اللہ ہمیں 5 گانا با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی روزوں کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ جو کہا جو سنا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اگر کسی کی 5 نمازیں آج کی بھی رہتی ہیں, یا اللہ اپنی بارگاہ سے سچی توبہ نصیب فرما. گھر پہنچ کر مصلی بچھا کر تنہائی میں یا اللہ قضا کر کے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ہمارے منتظمین کو برکتیں عطا فرما، جنہوں نے اتنے خوبصورت ماحول میں اتنے لوگوں کو جمع کیا، ان کی کاوش کو قبول فرما، اس محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اہل ثروت نے پیغام کا ابلاغ کیا۔ قبلہ علامہ صاحب نے اتنی محنتوں سے اتنے لوگوں کو جمع کیا، خدمات دینیہ قبول فرمانا، اپنی بارگاہ سے وسعتیں عطا فرمانا، اس مسجد کو پیار، امن، محبت کا مرکز بنا، اپنی بارگاہ سے یا اللہ عطا فرمانا، ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ